جو موضوع ہے وہ ہے فکر آخرت۔ ہم بہت ساری تمہیدی باتوں میں اب گئے بغیر اپنے موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ اس کائنات کا ایک بڑا اعزاز وہ انسان ہونا ہے۔ یہ اس کائنات میں بڑے بڑے اعزازات میں سے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ میں اعزاز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا نائب اور خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو اس نے اپنی نیابت اور خلافت کا تاج کسی اور مخلوق کے سر پہ نہیں رکھا۔ اس نے اپنی نیابت اور خلافت کا تاج حضرت انسان کے سر پہ رکھا ہے۔ اس سے اور بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اسی انسان کو اس نے احسن تقویم کا لقب دیا ہے۔ پھر اسی انسان کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، انسان کو اللہ نے مسجود ملائک بنا دیا۔ تو اس کو اعزاز نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ کائنات میں سب سے بڑا اعزاز ہی یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیں آئے روز اپنی پاؤں تلے کتنی چمٹیاں آپ کچلتے ہیں، مگر شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ ہمیں ایسی بھی مخلوق بنا سکتا تھا، مگر اس نے ہمیں سب سے اعلیٰ مخلوق کا لبادہ پہنایا، اور وہ ہے انسان ہونا۔ تو یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ پھر اس نے کرم یہ کیا، اس کے بعد ایک اعزاز یہ ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ آپ کہہ سکتے ہیں سارے الحمدللہ، بولیں سارے۔ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا اور آقا علیہ السلام کا امتی بنایا۔ پھر اس سے بڑا اس نے کرم یہ کیا اور اعزاز ہمیں یہ دیا کہ ہمیں کامل الایمان بنایا۔ کامل الایمان اس کو کہتے ہیں جو تقوی کے رستے پہ چل پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں متقی۔ اب جو اگلی اہم بات ہے وہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ کامل الایمان، وہ اس لیے کہ ایمان کبھی کم بھی ہوتا ہے اور کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے۔ زیادہ ہو جائے اور اپنے کمال درجے پہ چلا جائے تو اس کو متقی کہتے ہیں۔ اب یہ جو متقی ہے اور تقوی ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے، متقی اور تقوی کا لازمی تقاضا ہے کہ بندہ آخرت پر یقین پختہ رکھے۔ یہ لازمی اس کا تقاضا ہے کہ آخرت پر بندے کا یقین پختہ ہو جائے۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت یہ ہے، آخرت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ دنیا ہے عارضی، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، ہم سارے عالم برزخ میں چلے جائیں گے، ایک دن وہ بھی ختم ہوگا اور پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اچھی جزا کی شکل میں جنت ملے گی اور سزا کے طور پر جہنم ملے گی۔ یہ ہے آخرت کا کانسیپٹ، اس پر یقین رکھنا۔
اب یہ جو میں نے ابھی آپ کو آخرت کی ڈیفینیشن سنائی ہے، اس مذکورہ حقیقت کو ماننا یہ ایمان بالآخرت ہے، اور اس پر پختہ یقین ہو جائے تو یہ فکر آخرت ہے۔ لیکن موضوع کا ٹائٹل ہے فکر آخرت، اور مقرر اپنے موضوع کو قرآن سے بیان ہی نہ کرے تو پھر یہ ناانصافی ہے نا۔ وہ میں اس آیت کریمہ کے ساتھ اپنے موضوع کو جوڑ رہا ہوں کہ فقط مان لیا، اس کو کہتے ہیں ایمان بالآخرت، اور اس ماننے کے اندر پختگی آ جائے، اس کو کہتے ہیں فکر آخرت۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، کبھی انہی آیات پر آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب غیب کی بات کی، اور غیب سے مراد وہ خود ہے، سب سے بڑا غیب اللہ خود ہے، اور اس غیب پر ایمان لانا صرف ایک ہی طریقے سے ممکن ہوتا ہے، اس طریقے کا نام ہے مکین گنبد خضرا۔ باقی کسی طریقے سے اس غیب کی آپ معرفت نہیں پا سکتے۔ یہ ایک لمبا مضمون ہے، ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں۔ جب اس کی بات کی ایمان بالغیب کی تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پھر قرآن کی بات کی، پھر کتب سماویہ کی بات کی، تو وہاں بھی فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ لیکن جب آخرت کی بات آئی تو یوں نہیں فرمایا وبالآخرۃ ہم یؤمنون، یوں نہیں فرمایا۔ پہلے ایمان کی بات کی، اب ایمان کو بوسٹ اپ کیا جا رہا ہے، اس کو ایقان میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ایقان کے ساتھ آخرت کو جوڑا ہے۔ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، فقط مان لینا یہ ایمان بالآخرت ہے، اور اس کے اندر پختگی اور مضبوطی آ جائے تو اس کو فکر آخرت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان کے بعد اگلی سٹیج کو بیان کیا ایقان۔ اب یہ دو چیزیں اگر کسی کو، یہ چیز اگر کسی کو مل جائے، ایمان ایقان میں تبدیل ہو جائے، اگلی آیت پہ اب غور کریں تو یہاں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایک آیت کے اندر دو بار یہ لفظ آیا ہے اولئک، یہ حرف حصر ہے، کلام کے اندر زور پیدا کرنا ہو تو اس لفظ کو لایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہی بار کافی تھا، تو ویسے ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ نہ بھی کرے، حرف حصر نام بھی لائے، تو اس کی ہر کہی ہوئی بات کا یہی حیثیت ہے کہ لا ریب فی، تو چے جائے کہ وہ سمپل سادہ انداز میں بات کرے تو تب بھی ہمارے لیے قابل تکریم ہے اور اس کو ماننا ہے۔ تو اگر کسی آیت میں وہ دو بار کہہ دے اولئک، تو اندازہ لگائیں اس بات کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ دو بار حرف حصر لا کے فرمایا جن کا ایمان ایقان میں بدل گیا اور جنہوں نے اپنے من میں آخرت کی فکر کو پیدا کر لیا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر فائز ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں کامیابی کا سرٹیفکیٹ پکڑایا جائے گا، جنہوں نے اپنے من میں آخرت کی فکر پیدا کر لی۔ آج کا موضوع تقاضا کرتا ہے کہ تحمل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے، خطیبانہ رنگ کے بغیر بڑے آرام سکون سے بیان کیا جائے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک ہدایت اور ایک کامیابی، یہ فکر آخرت کے بغیر امپاسبل ہے، یہ ملتی نہیں ہے فکر آخرت کے بغیر۔
پھر جن کے من میں آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے ان کا اٹھنے والا ہر قدم، چاہے وہ بزنس کریں، چاہے وہ دکان پہ بیٹھیں، چاہے وہ جاب کریں، چاہے وہ درس قرآن پہ آئیں، چاہے وہ تنظیمی تحریکی کام کریں، وہ اپنی اولاد کو پالیں، اپنا کاروبار دنیا کریں، غمی کی مجلس میں بیٹھیں، خوشی کی مجلس میں بیٹھیں، ان کے ہر قدم کو اللہ پاک نے قدر کی نگاہ سے یوں بیان کیا، فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ۔ اب ایگزیکٹ وہ میں لفظ سنا رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 سے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے اپنے من میں آخرت کی فکر کو پیدا کر لیا، جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کی ہر کوشش جو اس مناسبت سے ہوگی اس حال میں کہ وَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہو، تو آگے اللہ پاک نے حرف حصر کے ساتھ مہر لگا دی، فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی ہر سعی کو میں مقام مشکور پہ فائز کر دوں۔ مشکور پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مشکور ہم بھی لفظ بولتے رہتے ہیں غلط پیرائی کے اندر، ہم کہتے رہتے ہیں ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے، یہ جملہ سرے سے غلط ہے۔ جو بندہ کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ شکریہ تب ادا کرے گا جب اپنے آپ کو شاکر بنائے گا کہ میں شاکر ہوں اور آپ مشکور ہیں۔ جس کا شکریہ ادا کیا جائے وہ مشکور ہوتا ہے، اور جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ شاکر ہوتا ہے۔ ہم سب اللہ کے شاکر ہیں اور اللہ مشکور ہے، ہم شاکر ہیں کہ اس نے ہمیں انسان تخلیق کیا ہے، اور انسان اگر اس کے احکامات کے مطابق ایک ایک قدم اٹھائے، ایک وقت ایسا آتا ہے رب اس بندے کو مشکور بنا دیتا ہے اور قدرت شاکر بن جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا کہ جس نے اپنے من میں آخرت کی فکر کو پیدا کر لیا، فرمایا اس کے ہر اٹھنے والے قدم کو ہم مقام مشکور پہ فائز کر دیتے ہیں۔ آپ کا مجمع دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، ادھر بہنیں بیٹھی ہیں، ادھر بھائی بیٹھے ہیں۔ میں اس سمر پر حافظ مظہر صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دن رات ایک کر کے انہوں نے جہلم کی سرزمین پر ایک ماحول کریٹ کیا ہے، بلکہ سوشل میڈیا پہ دعوتی مہم میں جو صف اول میں چیز نظر آ رہی ہے وہ سرزمین جہلم کی ہے۔ اللہ پاک ان کی ہر سائی کو مقام مشکور پہ فائز کرے۔ اب اس پوری گفتگو کا لب لباب اور نچوڑ یہ نکلا کہ ہمارے دین کی اصل یہ ہے، وہ بات جو پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ہمارے دین کی اصل، آپ دین کو اپنے سامنے لے آئے نا، دین سے کیا مراد ہے؟ تخت سے لے کر گراس روٹ لیول تک، پھر نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے، حسنات، صدقات، کل دین، اس کا لب لباب اور اصل وہ ہے ہی یہ کہ آخرت کی تیاری کی جائے اور اس تیاری کے ذریعے کامیابی حاصل کی جائے۔